ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز सामीन अल्लाह ताला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगार बंदों को अपने मुक़द्दस दरबार पे आने की तौफीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें बार बार अपने घर में बाअदब तरीके से आने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़िलहिज्जा का महीना अनकरीब शुरू होने वाला है और ये महीना
جس کی حرمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو صرف اسی مہینے کے خاص ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو سیزن آنے سے پہلے کمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور کمائی کے دنوں سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے ان دنوں کی، ان لمحات کی منصوبہ بندی کر لے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے بحیثیت مسلمان، یہ آنے والے دن بڑی خیر و برکات کے دن ہیں، ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ حاصل کریں، اپنی آخرت کے لیے کیا ہم منصوبہ بندی کریں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، تاکہ ہم ان کا اہتمام کرتے ہوئے ان دنوں کو قیمتی سے قیمتی بنا لیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، میاں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تمام دنوں سے زیادہ محبوب دن جن میں ان اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی تمام دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، نیک اعمال کو اختیار کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنی برکتوں والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنے والا اللہ جل شانہ اس کو پورے سال کے نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا ان 10 دنوں کی ہر رات کا قیام، ہر رات کی عبادت اللہ کے ہاں لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ اور نہ میرے بھائی ان لمحات کی قدر کریں، اس کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں، راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اور نہ اب اسے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آخرت کی کمائی کرنے والے بن جائیں، ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم کمائی کرنے والے بن جائیں۔ جب ان دنوں کی، ان راتوں کی یہ فضیلت ہے، تو ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ جل شانہ کا قرب بھی بہت جلدی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو آؤ نہ ہم اپنے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے ان کے دنوں کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور راتیں بھی ہم برباد ہونے سے بچا لیں۔ تمام کے تمام دن اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے
تمام سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوا کرتے ہیں جن لمحات میں اللہ اپنے بندوں پہ خاص نظر کرم فرمایا کرتا ہے۔ تو فرمایا ان دنوں کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ ان دنوں کی راتیں اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ اور خود اللہ جل شانہ ان دنوں کی ان راتوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت کی اور تاک کی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر فجر سے مراد یوم النار کی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں مراد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جن دنوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہو، جن راتوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہو، وہ رات اللہ کے ہاں کس قدر قیمتی ہوں گی، وہ دن اللہ کے ہاں کس قدر قیمتی ہوں گے۔ اور دنیا کے مشاغل نے ہمیں برباد کر ڈالا، دنیا کے کاروبار میں پھنس کر ہم اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے دھندوں میں پڑ کر اپنی اصلی منزل کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے موقع دیا کرتا ہے، ایسے لمحات دیا کرتا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے دور جا چکے ہیں مجھ خدا کے قریب آنے والے بن جائیں۔ جو میرے بندے دنیا کے مشاغل میں پھنس چکے ہیں، جو میرے بندے مجھ خدا کا نام اپنی زبانوں سے دور کر چکے ہیں، ان لمحات میں آ کر مشق کر لیں، ان لمحات کی قدر کر لیں، میں خدا ان کے باقی دنوں کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ذی الحجہ کا چاند اسی ہفتے میں نظر آئے گا، ان لمحات کی قدر کریں، اس کے دنوں کی قدر کریں، اس کے راتوں کی قدر کریں۔ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو ایک تو ان دنوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ بھی قسمیں کھا رہا ہے ان 10 راتوں کی، اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے ہیں کہ اللہ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب جو عبادت کی جاتی ہے وہ ان 10 دنوں کی ہے۔ تو اور ہم اپنے ان دنوں کو، ان راتوں کو قیمتی سے قیمتی بنا لیں۔ ایک تو یہ فضیلت ہے ان راتوں کی، ان دنوں کی۔ دوسرا عمل کہ جس بھائی نے قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لے۔ اپنے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال، اپنے ناخن وہ ویسے کے ویسے چھوڑ دے۔ اب جو ہے وہ کسی بدن کے حصے سے بال اکھیڑنا اور ناخن وغیرہ کٹوانا، بال وغیرہ کٹوانا، حجامت وغیرہ کروانا، اس کو چھوڑ دے۔ یہ مستحب عمل ہے اور دراصل یہ مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ۔ یہ عمل جو مستحب قرار دیا گیا، یہ ان لوگوں کو اللہ نوازنا چاہتا ہے جو لوگ ان دنوں میں حج بیت اللہ کے لیے سفر نہیں کر سکتے، جن لوگوں کے دلوں میں تمنا ہے، آرزو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی،
وسائل نے ساتھ نہیں دیا، حالات نے ساتھ نہیں دیا، تو اللہ جل شانہ نے کرم نوازی فرمائی، اللہ نے رحمت اور فضل کا معاملہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رہنے دوں گا۔ فرمایا اور ان دنوں کے اندر تم بھی حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، تم بھی ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرو جو بیت اللہ کی حاضری لگوانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تم بھی ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرو جن کے بکھرے ہوئے بال ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کبھی بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی مزدلفہ اور مینا کی رونقیں حاصل کر رہے ہوں گے، کبھی میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوں گے، کبھی مزدلفہ میں راتیں گزارنے والے ہوں گے، اور نہ تم بھی ان بکھرے ہوئے بالوں والوں کی مشابہت اختیار کر لو، ان جو ہے وہ کپڑے کو سیدھا پہنے ہوئے جو ہر احرام کی چادریں پہنے ہوئے ہیں، ان پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور نہ تم بھی گرد و غبار والوں کی مشابہت اختیار کر لو، میں خدا تم پر بھی اپنا فضل و کرم عطا کر دوں گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دو، اے اللہ ہم جانے پہ قادر نہ تھے، ہم بیت اللہ کی حاضری لگوانے کی حالت میں نہ تھے، اے میرے اللہ ہم نے ان محبوب بندوں کی مشابہت اختیار کر لی، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ تو ایک عمل ان دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ حج بیت اللہ ہے، اور حاجی لوگ 8 ذی الحجہ سے ہی ان اعمال کو شروع کر دیں گے، اور اس سے پہلے جو لوگ جا چکے ہیں وہ عمرے کی ادائیگی میں مشغول ہوں گے۔ اور پھر اس کے متعلق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج بیت اللہ کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی زبان سے گالی گلوچ نہیں نکالی، ادھر حج بیت اللہ اعمال کو پورا کرتا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے رجا کیوم ولدتہ امہ، اور میرے گھر میں حاضری لگوانے کے لیے آنے والے، ان دنوں میں حج جیسے فریضے کو ادا کرنے والے، اور اس دھوپ اور تکلیف کو برداشت کرنے والے، پیاس کو برداشت کرنے والے، تم نے میرے گھر کی حاضری لگوائی ہے، تو نے حج کے اعمال کو ادا کیا ہے، میں خدا تیرے لیے انعام کا اعلان کرتا ہوں، جا تو نے حج کے اعمال کو پورا کر دیا، اب اپنے گھر کو یوں ہی لوٹ جا، میں نے تجھے گناہوں سے یوں صاف کر دیا جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہو۔ جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پیدا ہونے والے بچے کے سر پر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا، میں خدا اعلان کرتا ہوں اے میرے بندے، تو نے میرے اعمال کو ادا کیا، تو نے مجھ خدا کو خوش کر دیا، میں خدا بھی تجھے راضی کرتا ہوں، جا اپنے گھر کو لوٹ جا، اس حالت میں لوٹے گا کہ تمام تر گناہوں کا صفایا ہو چکا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، آؤ نا عمرے کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرو، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، جو لگاتار پے در پے حج اور عمرے کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، ان عمروں
برکت سے، اس حج کی برکت سے اللہ اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اور اس کی رزق کی تنگی کو ختم کرنے والا ہے۔ بظاہر تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، 11 لاکھ 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، عمرے کی ادائیگی پہ 5 لاکھ سے کم خرچ نہیں ہو رہا، بظاہر تو اتنا خرچ ہو گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ حج اور عمرہ کرو، اللہ تمہارے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہ برکات ہے دنیاوی اور اخروی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دی۔ تو ایک عمل ان دنوں میں وہ حج بیت اللہ کا ہے، اور جو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے ہیں وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ ان کو حج تمتع کی دولت سے نواز دیا کرتا ہے، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آؤ ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہم بھی اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو اور اپنی حالت کو ایسا بنا لیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بھی رحمت اور فضل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ایک عمل ان دنوں کے اندر کرنے کا یہ ہے۔ پھر سب سے اہم عمل جو ان دنوں میں اور 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کے لیے تیاری قربانی سے پہلے کی جائے، اور قربانی کے لیے ظاہر ہے کہ جانور کو خریدنا پڑے گا۔ تو جانور کو جو آپ نے قربانی کے لیے خریدنا ہے، جو قربانی کے لیے جانور لینا ہے، اس کے بارے میں ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ قربانی کے مسائل سے واقف ہو جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو، جس بارے میں تمہیں علم نہیں، جو مسئلہ تم جانتے نہیں ہو، جس کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے، اہل علم سے پوچھ کر چلا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو آؤ نا میرے بھائی، جانوروں کے متعلق مسائل پوچھ کر چلو، قربانی کے متعلق خود بھی مسائل سیکھنے کی کوشش کرو، علماء سے پوچھ کر چلو، تاکہ ہماری قربانی برباد ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لائق ہوگا، اس کے بارے میں بحیثیت مسلمان ہر ایک پر لازم ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں۔ جن مسائل کو سیکھنا فرض ہے، جن مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، اور ان مسائل کے متعلق علماء سے رابطہ کرو، دینی احکامات کو سیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کی طلب کرنا، علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اتنے مسائل کو سیکھنا جس سے حلال و حرام کا پتہ چل جائے، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، ہمیں حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز آ جائے، اس قدر مسائل کو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ پھر آپ
جو کام کر رہے ہیں، چاہے کاروبار کا ہے، چاہے کھیتی باڑی کا ہے، چاہے آپ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے کوئی تجارت کر رہے ہیں، جو بھی جس شعبے کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، اس شعبے کے متعلق مسائل کو سیکھنا لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ بازار میں گشت فرمایا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بازار سے اٹھا دیا کرتے تھے جو بازار کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل کو جاننے والے نہ ہوتے تھے۔ بتا دیا انہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو ان مسائل کو سیکھو، کاروبار کرنا چاہتے ہو جو بھی اس کے متعلق مسائل کو حاصل کرو تاکہ تمہاری روزی حلال کی ہو سکے، تاکہ تمہارا کاروبار جائز طریقے سے چل سکے، تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والی برکات، آنے والی رحمتیں صحیح معنوں میں تم حاصل کر سکو۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر اب قربانی کے دن جو قریب آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کے مسائل کو سیکھیں، پوچھ کر چلیں، اور تاکہ ہماری قربانی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر جانوروں کے حقوق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گرمی کس قدر پڑ رہی ہے؟ کافی ساتھی تو ایسے ہیں جنہوں نے ذوق اور شوق اور محبت سے قربانی کا جانور خریدا، لیکن وہ گرمی برداشت نہ کر سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اور جانوروں کے متعلق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقوق بتا کر گئے ہیں۔ جو جانور آپ نے خریدنے ہیں، جو جانور آپ نے پالنے ہیں، جو جانور آپ نے رکھنے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ کو ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم چیز، اس گرمی سے ان کو بچانے کا اہتمام کیجیے، جیسے خود ہم اپنے لیے گرمی سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی گرمی سے بچنے کا اہتمام کریں، ان کے لیے مناسب پانی کا انتظام کریں، ان کے لیے سائے کا انتظام کریں، اور ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جیسے ہم لوگ گرمی سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانے کی فکر میں ہیں، یہ قربانی کے جانور خاص طور پر اور تمام جانور وہ ان تکلیف سے بھی محفوظ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار اور فحاشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر معاف فرما دیا، اور ایک عورت جس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ پانی دینے کو تیار، نہ کھانا دینے کو تیار، نہ اس کو کھولا اس نے کہ وہ چل کر خود اپنا انتظام کر لے، اسی حالت میں مر جاتی ہے، اللہ کا عذاب اس عورت پہ نازل ہو جایا کرتا ہے۔ آؤ نہ میرے بھائی، قرآن کریم میں غور و فکر تو کرو۔ اللہ نے جانوروں کے حقوق بتانے کے لیے مستقل جانوروں کے نام پر قرآن کی سورتیں نازل فرما دی۔ سورت بقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ گائے کے نام پر اللہ نے سورت کو نازل فرما دیا۔ سورت انعام، انعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپاؤں کو، جانوروں کو۔ اللہ نے ان جانوروں کے نام پر مستقل سورت کا نام رکھ دیا۔ سورت نحل، نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل شہد کی مکھی کے نام پر سورت کا نام رکھ کر نازل فرما دیا۔ سورت نمل، نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو، کیڑی کو۔ اللہ نے مستقل اس کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا۔ اور سورت نحل کے اندر اللہ نے ان جانوروں کے فوائد کو بیان فرمایا، ان کے کاموں کو بیان فرمایا۔ اور جس اللہ نے جانوروں کے نام پر
قرآن کی صورتیں نازل فرما دی ہیں، وہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جیسے تمہارے اندر جان ہے ان کے اندر بھی جان ہے، جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے ان کے بھی حقوق ہیں، جیسے تم نے اپنا خیال رکھنا ہے ایسے ہی ان جانوروں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹوں کے لیے ایک حوض پانی کا بناتا ہوں، میں نے اس حوض میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کو جمع کیا، کسی اور کا اونٹ آتا ہے وہ میرے حوض سے پانی پی لیتا ہے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے اس پر اجر عطا کرے گا؟ اللہ مجھے اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابی، اللہ تعالیٰ ہر ترجیگر والے جانور پر اجر و ثواب کو رکھتا ہے، وہ تیرے حوض سے جو پانی پیے گا اللہ تجھے اس پانی پلانے پر بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سر رکھ دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلا کر لایا جائے۔ اونٹ کا مالک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن چارہ مجھے کم ڈالتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اس کے حق کو پورا ادا کر، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ تو پیغمبر نے جانوروں کے حقوق تک کو بیان کروا دیا۔ تو اولیاء، ان دنوں کے اندر جو ہم قربانی کا جانور خریدیں اس کا خیال رکھیں، اس کے حقوق ادا کریں، گرمی سے اس کو بچائیے گا، اس کے لیے مناسب چارے اور پانی کا انتظام کیجیے، اس کے لیے سائے کا انتظام کیجیے۔ اور جس اللہ نے جانور کو پانی پلانے پہ اتنا اجر و ثواب رکھا ہے تو پیاسے انسانوں کو پانی پلانے پر وہ اللہ ہمیں کس قدر اجر عطا کرے گا۔ تو اس لیے آج میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو پیاسے انسان ہیں ہم ان کی بھی پیاس بجھانے کے لیے اہتمام کریں، ہم ان کے لیے بھی کوشش کریں۔ ان دنوں کے اندر کسی پیاسے کو پانی پلا دینا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ القیامت والے دن اللہ جل شانہ فرمائے گا اے ابن آدم، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، اے میرے اللہ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ ارشاد خداوندی ہوگا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پانی پلا دیتا مجھے خدا کی رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ اور اللہ کی مخلوق جو پیاسی مر رہی ہے اس کو پانی پلانے والے ہم بن جائیں۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، انہیں لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ آؤ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے بن جائیں، کسی کو پانی پلانے والے بن جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، پیاسے جانوروں کو پانی پلانے والے بن جائیں، کسی کے سائے کا انتظام کرنے والے بن جائیں، کسی کو گرمی سے بچانے والے بن جائیں، اور کسی کی راتوں کی نیند کو برباد ہونے سے بچانے والے بن جائیں۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اور لوگوں میں سے بہترین
بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ اہل غزہ اور فلسطین والے پیاسے مر گئے، ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ نہ ہم نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، نہ ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکایتیں لگا رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شکوے کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والے مر گئے، فلسطین والے مر گئے۔ نہیں، وہ مرے نہیں، وہ تو شہید ہو گئے۔ مر تو ہم لوگ گئے ہیں جو ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زمین تو ہمارے مردہ ہو گئے جو میڈیا پہ بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مر تو ہم لوگ گئے ہیں کہ وہ تڑپتے ہوئے ننھے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہماری حکومتیں، ہماری عوام پانی کا انتظام کرنے کو تیار نہیں۔ وہ جس ذات نے جانوروں کی پیاس بجھانے پر جنت کے وعدے کیے، مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا، کیا وہ ان معصوم بچوں کو پانی پلانے پر اللہ ہمیں اجر نہ دے گا؟ اور ہم بھی ان لوگوں کے شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہوں جو ان کے لیے خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے خیموں کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ لٹ گئے، برباد ہو گئے، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے، ان کی عورتوں کو ذبح کر دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، بھوکے اور پیاسے تڑپتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لیکن ہمارے مردہ ضمیر آج بھی بیدار نہ ہو سکے۔ ہم اتنے بے بس ہو گئے، ہم اتنے سخت دل نکلے، ہم اتنے لاپرواہ اور خود غرض ہو گئے کہ امت کے بچے تڑپتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا احساس بیدار نہ ہوا، اور رسول اللہ کے لیے اعلان اپنے کانوں میں ڈالیے گا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو، اور ارادہ کرو ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔